ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ انٹرنیشنل بزنس کے سلسلے کا آج ہمارا 40واں لیکچر ہے۔ میں حسب سابق آپ کو گزشتہ لیکچر کے بارے میں ایک بریف دے دوں تاکہ جو موجودہ لیکچر ہے اس کو جب آپ کو ریلیٹ کریں اپنے گزشتہ لیکچر سے تو آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم انٹیگریشن کے بارے میں پڑھ رہے تھے لاسٹ لیکچر میں، ریجنل انٹیگریشن، کہ کس طرح سے ایک جو پروسیس شروع ہوا 1948 میں، جہاں پہ 28 کنٹریز جو تھیں انہوں نے جو جنرلائز ایگریمنٹ فار ٹیرف اینڈ ٹریڈس، جس کو ہم گیٹس کہتے ہیں، اس کو سائن کیا، اور آہستہ آہستہ پھر ہم ایک جو ہے WTO پہ پہنچتے ہیں 1996 میں، جہاں پہ 168 جو ہیں، بلکہ اس سے زیادہ جو ممالک ہیں اس کو وہ سائن کر چکے ہیں۔ دنیا میں گلوبلائزیشن کا جو ٹرینڈ ہے انٹرنیشنل بزنس میں، یہ ایک بہت بڑا سنگ میل ہے، اٹس اے مائل سٹون۔ اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ مارکیٹس جو ہیں وہ سمٹ کے گلوبلائز ہو گئی ہیں، ایک کنٹری کی مارکیٹ جو ہے یا ایک جو ملک کی مارکیٹ ہے، اسی طرح پروڈکشن جو ہے وہ کنفائنڈ نہیں رہی، بلکہ وہ ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جغرافیکل لمٹس تو ہماری موجود ہیں، لیکن بزنس لمٹس جو ہیں وہ بہت محدود ہو کے رہ گئی ہیں۔ تو اس سے گلوبلائزیشن کو ٹرینڈ ملا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ایک نئی بات ڈسکس کی، بلکہ اس کے ساتھ جو خاصی ایک پیوستہ بات ہے وہ یہ کہ جی جہاں جہاں پہ ایک گلوبلی ہماری اتحاد ہوا اور جہاں پہ یہ ساری ایک سارٹ آف انٹیگریشن ہوئی، وہاں پہ مختلف جو ریجنز تھے، جغرافیکل ریجنز جو تھے، وہاں پہ مختلف ممالک نے اپنے ہمسایہ ممالک کو یا اپنے جو جغرافیکل ویسینٹی جو تھی اس کے اندر جو ممالک آتے تھے ان کو ساتھ میں لا کے مختلف جو تھے بلاکس بنوا لیے۔ اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ جی زیادہ سے زیادہ جو باہمی تعاون ہے، انٹرپرسنل اور انٹر کنٹری جو اس میں لوگوں کا ایک ریلیشن ہے وہ زیادہ بڑھے، اور اس کے علاوہ جو میکرو لیول پہ اس کے فوائد تھے، جیسے آپ اگر ہم دیکھتے ہیں ایک نافتا کے نام سے ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، جو امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو کے درمیان جو معاہدہ ہے اس میں بہت ساری فیسلٹیز امریکہ کو حاصل ہیں۔ اسی طرح جب ڈیویلویشن ہوئی بری طرح سے پیسو کی میکسیکو میں، تو سب سے پہلے اس کی مارکیٹ کو بچانے کے لیے امریکہ جو تھا وہ سامنے آیا اور انہوں نے اس مارکیٹ کو سہارا دیا۔ اسی طرح بہت ساری جو بلاکس ہیں دنیا میں، انہوں نے اپنے اپنے حساب سے اپنی جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایشیا میں، افریقہ میں، امریکہ میں، یورپ میں، اور ہم نے یورپین یونین کے بارے میں پڑھا جو سب سے بڑا بلاک ہے، ریجنل بلاک جو ہے، کس طرح سے ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ اس کے نیچرلی ایڈوانٹیجز بھی بہت ہیں، کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی بہت ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے آج کے لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا موضوع جو ہے یہ وہی ہے کہ جی ریجنل انٹیگریشن کس طرح سے مختلف ممالک نے جغرافیکل اپنی لوکیشنز کو دیکھتے ہوئے بلاکس بنائے، جن کا بیسک جو مقصد تھا وہ ٹو گین مور بینیفٹس ان ٹریڈس، کوآپریشن، فائنینشیل سیکٹر پہ کوآپریشن، کلچرل سیکٹر پہ کوآپریشن، یا پھر جو مختلف ٹیرفس ہیں، کوٹاز ہیں، ڈیوٹیز ہیں، یا اپنی جو باہمی ان کی ایجوکیشن کے یا دوسرے مراحل ہیں ان کے اندر جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو فائدہ اس کا اٹھایا، وہ تو ایک خاصی ہمیں جو ملتی ہے نافتا سے اور یورپین یونین سے، یا اس کے جو مختلف دنیا کے اندر پولیٹیکل بلاکس بنے وہ ہمیں خاصے اپرنٹ ہیں۔ کچھ اس کے علاوہ چھوٹی تنظیمیں ہیں جو ظاہر ہے اتنی بڑی تو نہیں جس طرح یورپین یونین ہے یا جس طرح اور بڑے بلاکس ہیں، بٹ اگین خاصی ان کی اپنے علاقے میں جغرافیکل ریجن میں دے ہیو کوائٹ سگنیفیکینس دیئر۔ لیٹس ڈسکس اٹ۔ واٹ نیکسٹ وی ہیو دا یورو۔ یورو جو ہے بیسیکلی کرنسی جو ہمارے ہاں ایک آئی نئی کرنسی، اور اس میں ریپلیس کیا گیا۔ بیسیکلی جو مقصد تھا، یہ بڑے عرصے سے ایک موومنٹ چل رہی تھی یورپین یونین کے اندر کہ کس طرح سے جو ایک سنگل کرنسی ہے اس کو انٹروڈیوس کیا جائے،
اور اس میں پہلی جو ہمیں سٹیپ ملتا ہے وہ یہ ہوا کہ جرمنی نے جب ایسٹرن جو بلاک تھا اس کا وہ اس کے ساتھ منسلک ہوا تو وہاں پہ چونکہ وہ انڈر دی رشین انفلوئنس تھا تو جو روبیل تھی اولڈ کرنسی ان کی اس کو ریپلیس کیا ڈوش مارک سے. تو خاصا جو ہے متواتر ایک مسلسل جو سلسلہ تھا وہ چلتا رہا جس کے تحت جرمنی بہت عرصے تک سبسیڈائز کرتا رہا اور کر رہا ہے اپنے ایسٹرن پارٹ کو سہارا دینے کے لیے. آہستہ آہستہ یہ چیز جو تھی یہ بڑھتی گئی کہ جی ایک جو سنگل کرنسی ہے ہمیں اس کی طرف زیادہ جو ہے اپنا دھیان دینا ہے, اور اس سے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ٹریڈنگ کے اندر بینکنگ کے اندر ہمیں بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے. اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ دنیا میں دیکھیں دو قسم کی کرنسیز ہوتی ہیں. ایک کرنسیز ہوتی ہیں جو منورٹی کی کرنسیز ہوتی ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز کی کرنسیز ہوتی ہیں. ایک کرنسیز وہ ہوتی ہیں جو بیس کرنسیز ہوتی ہیں جن کے اوپر پوری جو ملک ہیں ہم اپنے آنے والے لیکچرز میں بلکہ یہ پڑھیں گے بھی, ہمارا سبجیکٹ بھی یہی ہے جو فارن ایکسچینج کی مارکیٹ ہے کہ دنیا کا جو سارا نظام چلتا ہے مالی نظام اس کے اندر ڈوش مارک ہے, اب جو ریپلیس ہوا ہے یورو سے, ڈالر ہے, پاؤنڈ سٹرلنگ ہے, اسی طرح سے ین ہے جاپنیز. یہ ایک بیس کرنسیز ہیں جن کی بہت زیادہ جو ہے وہ کنورٹیبلٹی بہت زیادہ ہے, اویلیبلٹی ہر مارکیٹ میں اندر ان کے موجود ہے, ان کا جو اسٹرینتھ وہ بہت زیادہ ہے, جو لوگوں کے ریزروز ہیں اسپیشلی مختلف بینکس کے وہ سارے کے سارے ڈالرز میں ہیں. اسی طرح یورو جو ہے اس کا مقصد انٹروڈیوس کرانے کا یہ تھا کہ ایک ایسی کرنسی انٹروڈیوس کرائی جائے یورپین یونین کے اندر جو کہ ڈالر کے مقابلے میں ایک اس کے بالکل مقابل ایک اسٹرینتھ کے ساتھ جو ایک کرنسی آئے اور یورپین یونین جو ہے اس سے اپنا فائدہ اٹھائے اور اس کو ایز بیس کرنسی یا ریفرنس کرنسی کے طور پہ ورلڈ کے جو مختلف ایکسچینج ہیں یا مختلف جو بینکس ہیں وہاں پہ انٹروڈیوس کرایا جائے. یہ جو ٹریٹی ہے یہ ہماری جو اس میں 11 اور 15 ممبر جو تھے اسٹیٹس, اور جنوری 1 1999 کو یہ اس کا ایکسچینج ریٹ لاک ان ہوا. اس کے علاوہ جنوری 1 2002 کو یورو نوٹس اینڈ کوائنس ایشوڈ, یہ جو ہمارے پاس اس کی فگر ملتی ہیں. پھر نیشنل کرنسیز ٹیکن آؤٹ آف دی سرکولیشن, اس کے ساتھ ساتھ وہ کرنسیز جو کہ اس وقت مختلف ممالک میں جیسے جرمنی میں مارک تھا, ڈوش مارک, اسی طرح فرانس میں فرینچ فرانک تھا, اٹلی میں لیرا جیسے ہے, اسی طرح جو مختلف ممالک تھے ان کی اپنی اپنی کرنسیز کو وڈرا کیا گیا اور اس کے ساتھ جو یورو ہے اس کا انعقاد جو ہے وہ کر دیا گیا. اس کے ساتھ ہمیں جو بینیفٹس ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ سیونگز فرام یوزنگ اونلی ون کرنسی, دیٹ یو آر انسٹیڈ آف یوزنگ ڈوش مارک یا فرینچ فرینک یا آپ کے پاس جو اٹالین لیرا یا دوسرے جو مختلف یورپین یونین میں بہت زیادہ کرنسیاں ہر ملک کی اپنی اپنی کرنسی تھی یوز ہو رہی تھی, اس کی بجائے ایک ہارمونائز کرنسی جو تھی وہ یوز ہوگی اور سب ایک ہی کرنسی میں کام کرنے لگے. اس میں یہ ضرور ہوا کہ جو وہ ممالک جو بہت فائنینشلی اسٹرانگ تھے جیسے فرانس تھا یا جرمن مارک جیسے ہے, ان کو فرینچ فرینک واز ویری اسٹرانگ کرنسی, اسی طرح جو جرمن مارک بہت ہی اسٹرانگ کرنسی تھی, ان کو ضرور یہ ہے کہ اپنی کچھ عرصے کے لیے دے ہیو ٹو سفر اور انہیں جو ہے سبسڈیز دینی پڑی, مختلف ممالک کو امداد دینی پڑی. وہ ممالک جن کی اسپیشلی کرنسی جو تھی کمزور تھی جیسے اٹالین لیرا ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو چیزیں تھیں یہ ٹھیک ہوتی گئیں اور سنگل کرنسی کا جو کانسیپٹ ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ ابھی جو یورو کے بارے میں پریڈکٹ کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ جی میں بھی جو ڈالر ہے اس کو کسی وقت شاید اس کو یہ پیچھے چھوڑ جائے اور بیس کرنسی کے طور پہ یہ ایک اسٹرانگ کرنسی, کیونکہ جو اس کی ہسٹری جا رہی ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے. نیور نو, لیٹس سی کہ کیا اس کے ساتھ ہوتا ہے. پھر ہے ایزی ٹو کمپیئر پرائسز ریزلٹنگ ان لوور پرائسز. اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ آپ مختلف جو پرائسز ہیں جب ایک کرنسی میں ہیں تو آپ بڑی ایزیلی کمپیئر کر سکتے ہیں کہ اٹلی میں پرائس کیا ہے, فرانس میں پرائس کیا ہے, جرمنی میں پرائس کیا ہے. آپ کے لیے بہت آسان ہے کہ اس کو جب آپ کمپیئر کریں گے تو چونکہ کرنسی سیم ہے اس لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وین یو آر کمپیئرنگ پرائسز ان ون کرنسی اور
سپوزنگلی کہ وی ہیو نو ٹیرفس دیئر، ہم صرف بات کر رہے ہیں ایکس فیکٹری پرائس کی، کہ ایک چیز ایکس فیکٹری ہے، اس کے اندر نہ ہم نے کوئی کسٹم ڈیوٹی ایڈ کیا نہ ہم نے فریٹ ایڈ کیا ہے، بیس پرائس کو ہم ڈسکس کریں، اور اگر کرنسی ایک ہو تو پھر جو رول ہے اکنامکس کا اس کے لحاظ سے پرائسز کو جو ہے نیچے آنا چاہیے، اور اس کے اندر ایک خاص قسم کی جو ہے وہ ہارمنی آ جانی چاہیے ٹوورڈز لوور سائڈ، تو یہ ایک فائدہ ضرور ہوا۔ تیسری جو بات ہے جی، فورسز کمپنیز ٹو بی مور ایفیشینٹ اینڈ کٹ کاسٹ، چونکہ یہاں پہ جو بات ہو رہی تھی کہ جب ایک بندہ یورو میں کمپیئر کرتا ہے اٹالین پروڈکٹ کو، اور وہ کہتا ہے جی کہ یہی جو پروڈکٹ ہے وہ فرانس کے اندر آپ سے کم قیمت میں مل رہی ہے، یا یہی پروڈکٹ جرمنی کے اندر یورو میں آپ سے کم قیمت میں مل رہی ہے، تو کمپنیز کے پاس کوئی چوائس نہیں اس کے سوا کہ وہ اپنے آپ کو ایفیشینٹ بناتی اور اپنے جو فالتو اخراجات تھے ان کو کٹ کر کے ایک ایسی پرائس کے اوپر لے آتی جو قابل قبول تھی سب کو۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ جو پروڈکٹس تھی یورپین یونین کی جہاں پہ یورو ایز کرنسی آیا، ان کو ایک خاص قسم کا جو ہے اس کے اندر ہمیں ایک کٹ جو ہے نظر آتا ہے، اور پرائسز زیادہ ریزنیبل ہوگی۔ اس سے جو ورلڈ کمپٹیشن تھا جو یورو کے اندر کوٹ ہوئی پرائسز مختلف ممالک سے، وہ زیادہ اسٹرانگ ہو گیا ان ملکوں کے لیے۔ چوتھی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے، کریٹس لیکوڈ پین یورپ کیپٹل مارکیٹس، جو ایکسچینج مارکیٹس ہیں یورپ کی، اور اسپیشلی جو مختلف ممالک کے ساتھ ان کے جو مارکیٹس کا متبادل ہے، یا کرنسیز جو ہیں وہ فارن ایکسچینج کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں مختلف اسٹاک ایکسچینج کے اندر، وہاں پہ نئی مارکیٹس جو ہیں وہ کریٹ ہوگی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ڈوش مارک کی علیحدہ سے مارکیٹ تھی فارن ایکسچینج میں، فرینچ فرانک کی علیحدہ سے مارکیٹ تھی، اٹالین لیرا کی علیحدہ سے مارکیٹ تھی، تو جو ایک کنٹرول تھا یورپین یونین میں کرنسی کا کہ جی اسٹاک ایکسچینجز میں یا مختلف فیوچر ٹریڈز میں یا آپشنز میں کس طرح سے یہ کمپیٹ کرتے ہیں، وہ اتنا زیادہ پھیلاؤ اس کا نہیں تھا، ہر ملک کا اپنا اپنا ایکسپوجر تھا۔ یہاں پہ جوائنٹ کرنسی ہونے سے مارکیٹس، اسٹاک مارکیٹ کے اندر ایکسپوجر جو تھا، اسپیشلی جہاں پہ کرنسیز کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے، فورن جو کرنسی اسٹاک ایکسچینج ہے، وہاں پہ اس کا جو حجم ہے تجارت کا، یا ہم جو ٹریڈ والیوم جسے کہتے ہیں، وہ بہت بڑھ گیا بیکاز آف دا single currency, and that too a very strong currency. Then increases a range of investments for individuals and institutions. اس سے یہ ہوا کہ جب آپ کی کرنسی اسٹیبل زیادہ ہوگی، اس کی ویلیویشن زیادہ ہوگی، تو جو ایک تھریش ہولڈ تھا انویسٹمنٹ کا، چاہے وہ انڈیویجولس بزنس مین کا تھا یا انسٹیٹیوشنس کا تھا، اس کی جو رینج تھی وہ بڑھ گئی۔ I mean, you are more capable of doing business when you have a strong currency and that is convertible into local currency with more جو easily، جیسے اگر ہم کہتے ہیں جی کہ جرمن مارک جو تھا، اگر ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں اگینسٹ پاکستانی روپی تو 29 یا 2800 روپے یہ ریٹ رہا، اور اس کے بعد جب تک جرمن مارک جو ہے وہ قائم رہا اور لیکوڈیٹی اس کی قائم رہی، یعنی یورو جب تک انٹروڈیوس نہیں ہوا تو یہ 30 روپے کے لگ بھگ جو تھا یہ ریٹ رہا، کبھی 28، 27، 29 اور 30۔ لیکن جب یورو آتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے اس کی جو پرائس ہے وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اٹ ہیز کراس دا پرائس آف ڈالر آلریڈی، اور یہ کسی وقت جو پاؤنڈ اسٹرلنگ کی پرائس ہوتی تھی وہاں پہ اس وقت جو ہے اگینسٹ پاکستانی روپی اس کو ٹچ کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک انویسٹر اب یورپ سے پاکستان میں آتا ہے، اس سے ہم ایک بات کرتے ہیں کہ جرمنی سے ایک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے ایک جو کمپنی ہے وہ پاکستان میں آتی ہے، اگر تو وہ ڈوش مارک لے کے آتی ہے تو جب وہ لوکل کرنسی کے ساتھ اس کو ایکسچینج کرتی ہے پاکستان کے اندر، تو ظاہر ہے ایک جو مارک ہے ڈوش مارک وہ 29، 30 یا 2800 روپے میں، ڈپینڈنگ اپون دا ایئر وین دے آر ہیونگ دس ٹرانزیکشن، بٹ ناؤ with the euro you can be having almost more than double money than the Deutsche Mark۔ تو جو انویسٹمنٹ یورپ میں مختلف کمپنیز جرمنی سے لے کے آتی ہیں، ہمارے ہاں لے کے آتی ہیں، ان کو جو لوکل کرنسی میں اس کے پیسے ملیں گے وہ تقریباً ڈبل ملیں گے ڈوش مارک کے مقابلے میں، تو انویسٹمنٹ کا جو والیوم ہے وہ آٹومیٹیکلی آپ کا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔
تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہوا یورپین یونین کو انویسٹمنٹس کے سلسلے میں، جہاں پہ اسپیشلی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور جیویز یا ایکسپورٹ آپ کہہ سکتے ہیں یا امپورٹ کہہ سکتے ہیں، اس سلسلے میں بڑا ہی جسے کہتے ہیں سگنیفیکنٹ ایک ڈفرنس جو تھا وہ اس مارکیٹ کے اندر آیا. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی. دین کاسٹ آف دا یورو، کنٹریز لوز مانیٹری پالیسی کنٹرول. اس میں ہمیں جو اس کی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے، یعنی ان ممالک کو جنہوں نے یورو کو لاگو کیا اپنے ملک کے اندر اور ان کو اس کی جو کاسٹ پے کرنی پڑی، یا sort of at expenses, at what expenses? First of all, that was the losing a monetary policy control, کہ ان کے اپنا جو ایک پالیسی کنٹرول ہے وہ نہیں رہا. بات یہ ہے کہ جب 16 یا 18 ملک جو ہیں وہ ایک کرنسی کے اوپر ڈیل کریں گے تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک واحد ملک جو ہے یا انڈیویجول ملک جو ہے اس کا کنٹرول اس کے اوپر ہوگا. اٹ ہیز ٹو بی اے جوائنٹ کنٹرول. تو جو ایک ملک کا ایک کرنسی کے اوپر کنٹرول ہے، جیسے اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہماری اپنی کرنسی روپیہ ہے، تو ہماری حکومت کا الحمدللہ روپے کے اوپر ایک اپنا کنٹرول ہے، ایک مانیٹری ایک کنٹرول ہے. لیکن یورو کا اس معاملے میں ڈفرینٹ کیس ہے کہ وہاں پہ جب آپ ایک کرنسی کی بات کرتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں کوئی مانیٹری پالیسی جو ہے وہ اناؤنس نہیں کر سکتے، بیکاز اٹس ناٹ دا اسٹیک آف سنگل کنٹری، اٹس دا اسٹیک آف 16 اور 18 کنٹریز. تو وہاں پہ ہر ایک جو کنٹری ہے وہ مل کے اس کا فیصلہ کرتی ہے. دیر از اے کونسل فار دیٹ جو کہ اس کے بارے میں مختلف جو فیصلے وہ کرتی ہے. اس لیے جو اسٹرینتھ ہے انڈیویجول کنٹری کی اوور اٹس اون کرنسی وہ یہاں پہ ختم ہوگی. سیکنڈلی، یورپین سینٹرل بینک کنٹرولز پالیسی فار دا یورو زون. اس میں حکومتوں کی بجائے جو انڈیویجول حکومتیں ہیں ممالک کی، اس کی بجائے جو یورپین سینٹرل بینک ہے وہ اس پالیسی کو کنٹرول کرتا ہے. اس لیے جو ہم کہتے ہیں کہ سینٹرلائز پالیسی ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ یورپین جو یونین کا سینٹرل بینک ہے وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے، بجائے اس کے کہ ہر ملک جو ہے اس کا اپنا اپنا جو سینٹرل بینک ہے وہ اس کو کنٹرول کرے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں جو کرنسی کے معاملات ہیں وہ ہمارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ طے کرتا ہے. اسی طرح مختلف ممالک میں جو ان کے سینٹرل بینک ہے وہ اس کو طے کرتے ہیں. پر یہاں پہ آ کے سسٹم یہ ہے کہ پوری جو کنٹریز ہیں ان کا ایک باڈی ہے فیڈرل، جو ان کی سینٹرل باڈی ہے جو کنٹرول کرتی ہے اس کرنسی کو. پھر یورپین یونین از ناٹ این آپٹیمل کرنسی ایریا. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک چیز جو سامنے آتی ہے کہ جو یورپین یونین ہے دیٹ از ناٹ دی اونلی ایریا جہاں پہ ایک کرنسی جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہے. یو ہیو لاٹ آف ادر ایریاز جہاں پہ ویری اسٹرانگ ڈالر از دیئر. برٹش جو ہے وہاں پہ پاؤنڈ اسٹرلنگ از ویری اسٹرانگ. جاپنیز کا ین جو ہے دیٹ از اگین ویری اسٹرانگ. اس طرح یوہین جو ہے چائنیز اگین اٹ از کمنگ ایز ویری ویری اسٹرانگ ایمرجنگ کرنسی. ایشیا سے جو کرنسیز آئی ہیں ان میں اسپیشلی ین اور جو چائنیز یوہان ہے اس کی ویلیو بڑی تیزی کے ساتھ اپریشیٹ ہوئی، اور جاپنیز کو ایک سٹیج پہ آ کے ین کو فورسفلی جو ہے ڈیویلویٹ کرنا پڑا کیونکہ ان کی جو ایکسپورٹس تھی وہ کمپیٹیٹیو نہیں رہی. اسی طرح بارہا چائنیز کو جو ہے مختلف جو پریشرز ہے ان کا سامنا کرنا پڑا انٹرنیشنلی کہ اپنی جو ویلیو ہے اس کو ڈاؤن کریں، بیکاز جو دنیا میں ریسیشن جو تھا وہ شروع ہو گیا، اتنی اسٹرانگ کرنسی جو تھی وہ سامنے آئی. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ صرف ایک آپٹیمل یہیں پہ سارا ایک کام ہو رہا ہے یورو کا، یہ نہیں ہے. دنیا میں بہت ساری اور کرنسیز جو ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ بیس کرنسیز ہیں وہ اپنے اپنے ایریاز کے اندر کام کر رہی ہیں. دین وی ہیو کنٹری اکانومیز آر ڈفرینٹ. دیکھیں ہر ملک کی ایک اپنی اکانومی ہے، اپنے سرکمسٹانسز ہیں، ڈپینڈ کرتے ہیں پاپولیشن کے اوپر، ڈپینڈ کرتے ہیں اکانومی آف اسکیل کے اوپر، ڈپینڈ کرتے ہیں ان کے فائنینشیل ریسورسز کے اوپر، ڈپینڈ کرتے ہیں ان کی جو جی ڈی پی ہے، جی این پی ہے اس کے اوپر. تو یہاں پہ آ کے یہ بات کہنی کہ ٹھیک ہے ود دی یورپین کرنسی سیم کرنسی، یا جو ہمارے ہاں جس طرح مختلف ممالک میں مختلف کرنسیز ہیں تو ہر ایک کی ٹھیک ہے اپنی اپنی پالیسیز ہے، اس حساب سے اس کو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ٹو ہیو ون کرنسی، یونیفارمٹی آف کرنسی جو ہے among these countries, it doesn't alter their policies because ہر ایک جو ملک ہے اس کے جو فیکٹرز ہیں
چاہے اس کے انٹرسٹ میں جاتے ہیں یا ڈس انٹرسٹ میں جاتے ہیں، وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. جیسے میں نے گزارش کی کہ پاپولیشن ہے، ایجوکیشن کا ریٹ ہے اس میں، اس کے بعد ریسورسز ہیں، ایکسپورٹ کتنی ہے، امپورٹ کتنی ہے، اس کے بعد پھر جی ڈی پی ہے، ویلیو ایڈڈ بائی دا پیپل، اس کی کیا ریشیو ہے، پھر اس کے بعد مختلف ممالک کی اپنے ریسورسز ہیں، اپنے اپنے ریزروز ہیں. تو لہٰذا یہ ایک چیز جو ہے یہ تھوڑی سی ہٹ کے ہے کہ ٹھیک ہے کامن کرنسی کا جو ہے اس کے سرٹن بینیفٹس دے آر دیئر، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس سے آپ جو انڈیویجول پالیسیز ہیں ان کو آپ نہ تو اس سے آپ نگیٹ کر سکتے ہیں اور نہ اس سے کوئی فرق اس کو پڑ سکتا ہے. اس پالیسی کو ہمیشہ سے جو اپنی انٹرنل پالیسی ہے اس کو آپ نے کسی بھی ملک میں خود ہی اپنے حساب سے ڈیل کرنا ہے. دین اگین اس میں جو ایشو آتا ہے، ارلی ایکسپیرینس ہیز بین سلمپ اپروکسیمیٹلی 20% through 2001 against the dollar. انیشلی جب یورو مارکیٹ میں آتا ہے 2001 میں، تو یہ ایک ڈکلائن اس کا جو ایک ہے ٹرینڈ ہمیں نظر آتا ہے. ڈالر کے اگینسٹ تقریباً اس کی ویلیو جو ہے یہ 20% ہمیں لیس ملتی ہے 2001 میں. انیشلی یہ خاصا ایک سکھ سا ٹرینڈ تھا، اور جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے یورپین یونین کے ممالک کہ یورو جو ہے، بیکاز اس کے مقابلے میں اگر ہم ڈوش مارک کو دیکھتے ہیں یا فرینچ فرانک کو دیکھتے ہیں 2001 میں، تو دے ایمرج ایز ویری اسٹرانگ کرنسیز، اسپیشلی جو جرمن مارک تھا دیٹ واز اے ویری اسٹرانگ کرنسی. تو سڈنلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ یورو مارکیٹ میں آتا ہے تو اس کو ایک سلمپ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کہ بڑا ہی واضح تھا، اس لیے کہ آپ جب ایک اکانومی کے اندر ایک ملک کو لے کے چلتے ہیں جو کہ بڑا اسٹرانگ ہے، وہ ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے. جب آپ 15 یا 16 یا 18 ممالک کو لے کے چلتے ہیں اور ان میں سے کچھ ممالک جو ہیں وہ درمیانے لیول پہ آتے ہیں، جو ان کے جو فائنینشلی اسٹرینتھ ہے اس پہ، کچھ لوور لیول پہ آتے ہیں، کچھ بڑے ہائر لیول پہ آتے ہیں، تو یو ہیو ٹو ڈسٹریبیوٹ دی تھنگس ایکولی. تو وہاں پہ بہت سارے ممالک کو، جیسے میں نے گزارش کی کہ جس طرح ایسٹرن پارٹ کو بہت زیادہ سبسیڈائز کرنا پڑا جرمنی کو، اسی طرح یورپ کے سلسلے میں بھی یورپین یونین نے سارے ممالک کو بہت زیادہ سپورٹ کیا. تو شروع میں ہمیں سلمپ نظر آتا ہے 20% کا، اور یہ آہستہ آہستہ یہ کم ہوتا گیا، اور ایک اسٹرینتھ جو تھی وہ یورو کو ملتی گئی. Too early to judge whether the euro is not a success. اگر ہم یہاں پہ یہ اندازہ لگائیں کہ جی 2001 کے بعد سچویشن کیا ہوئی اب تک اور اس کے بعد فیوچر میں کیا ہوگا، تو ہمیں اس کے بارے میں ڈیفینیٹ تو کوئی حتمی بات ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہم ٹرینڈز کی بات ضرور کر سکتے ہیں کہ جی ٹرینڈز جو ہیں وہ کس طرح سے فالو ہو رہے ہیں. یورو کو بہت زیادہ اپریزل ملی، اور اب یورو جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں اگر ہم ایون اپنی کرنسی میں دیکھتے ہیں، روپے میں دیکھتے ہیں، تو بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گیا، تقریباً 70 روپیز کو کراس کر گیا. 60s کے پہلے عرصے میں رہا، پھر 64 65 اور پھر فائنلی اس نے 70s کو ٹچ کر لیا. یہ کچھ وقت میں یورو جو ہے وہ اور اس سے آگے گیا. آنے والے وقت میں کیا یہ جو ایک برتری ہے یہ برقرار رہے گی، یا ڈالر جو ہے وہ ظاہر ہے اپنی جو انڈیویجولیٹی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے، اس سے بیس کرنسی دنیا میں ایک کامن کرنسی کے طور پہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. دنیا میں 80% جو ٹوٹل ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ ڈالر میں ہوتی ہیں. تو کیا ڈالر اگین جو اپنی لیڈ ہے اس کو برقرار رکھے گا؟ یہ بات ہمارے سوچنے کی ہے. آئیے اس پہ دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ کس طرح سے یہ چیزیں چینج ہوتی ہیں، ہم اس کے لیے ویٹ کریں گے. دین وی ہیو یورپین یونین ایشوز. اس کے کیا کیا ہیں؟ فرسٹ آف آل انلارجمنٹ. بات یہ ہے کہ وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اے سنگل کنٹری اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 2 countries, دین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ 3 countries اینڈ سو آن. آپ جب بات کرتے ہیں ایک بڑے بلاک کی، تو مفادات کا معاملہ، مختلف جو پالیسیز کا معاملہ، پولیٹیکل جو کنیکشنز ہیں، پولیٹیکل جو ڈیسیژن میکنگ ہے، مختلف لوگوں کے رائٹس جو ہیں، اس طرح پھر جو ویجز کا معاملہ ہے، مختلف لوگوں کی جو اپنی جو ایکسپورٹ پالیسیز ہیں اپنی اپنی، یا جو بڑے ممالک ہیں ان کو ایک تھوڑا سا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمپلیکس ہے
جرمنس کو, اسپیشلی فرینچ لوگوں کو, کہ جی وی آر امنگ دی ریچسٹ کنٹریز ان یورپین یونین, تو وائی شوڈ وی شیئر اٹ ود دا پور. ہم اپنی جو ریسورسز ہیں اس کو ایسے ممالک کے ساتھ کیوں شیئر کریں جو کہ پور ہیں. تو ایک اسی جیسے کہ WTO میں بہت سارا ایک ایسا ایک طبقہ فکر ہمیں ملتا ہے, ایک اسکول آف تھاٹ ملتا ہے جو کہ اگینسٹ WTO بولا. یہی بات عین ہی یہاں پہ صادق آتی ہے کہ یورپین یونین میں بھی ایسے جو ہے ضرور ہوا کہ کچھ لوگوں نے اس پہ آواز اٹھائی کہ جی اٹس ڈیفیکلٹ. انلارجمنٹ آف کورس از اے پرابلم, از اے ایشو, کہ آپ جب ایک ملک کو کنٹرول کرتے ہیں, ایک کرنسی کو کنٹرول کرتے ہیں, بڑا آسان ہے, نسبتاً آسان ہے. وین یو آر کنٹرولنگ 18 اور 19 لائک دیٹ. ابھی چونکہ اس لیے نمبر یہ بڑھ رہے ہیں کہ مختلف جو ممالک تھے لائک یوگوسلاویا اور یہ ان کے ٹکڑے ہوئے, پھر اس میں کچھ نئے ممبر یورپین یونین میں جو ہے وہ انڈلج ہوئے, تو یہ جو نمبر بڑھ گیا. تو ایک بڑے بلاک کو کنٹرول کرنا پولیٹیکلی, فائنینشلی, ایڈمنسٹریٹولی, یا دنیا کے اندر اگر آپ کمپیرزن کریں دوسرے ممالک کے ساتھ, ایگزسٹنس کو اگر آپ سروائیول کو دیکھیں تو بہت مشکل ہے بنسبت ایک ملک کے. تو یہ ایک بڑا ایشو اس میں آتا ہے. سیکنڈ ایشو جو ہے دیٹ از فورٹریس یورپ. جب ہم بات کرتے ہیں فورٹریس اکانومی کی تو یہ بالکل اس طرح ہے جیسے کہ وی آر ان فورٹریس اینڈ nothing is allowed to be outside the fortress and again nothing is allowed to be inside the fortress. ہم ایک قلعے کے اندر مقید ہو کے بیٹھے ہیں جہاں پہ ہم نہ کسی چیز کو اندر آنے دے رہے ہیں اور نہ کسی چیز کو باہر جانے دے رہے ہیں. تو the thing is لمحہ فکریہ یہ ہے کہ this tendency that a block of countries which is quite substantial block, اس کا جو والیوم ہے وہ جب ایک اپنی سنگل کرنسی بنا لیتا ہے تو اس کی پالیسیز الائک ہو جاتی ہیں, اس کی پریورٹیز الائک ہو جاتی ہیں. ایک سنگل باڈی ہے جو ساری پالیسیز کے بارے میں ڈیسائیڈ کرتی ہے. تو کیا یہ کانسیپٹ اس طرح سے نہیں کہ جو ہم ایک کوشش کر رہے ہیں ایلیمینیشن آف بیریئرز کا یا ٹیرفز کا, کہ جہاں پہ ہمارے ہاں ٹیرفز ہیں, جو بیریئرز ہیں ٹریڈ کے, وہ ختم ہو جائیں. اور جو کانسیپٹ ہے فورٹریس اکانومی کا, یہ 1930s کا کانسیپٹ ہے. بیسیکلی WTO یا گیٹس کے جو اگریمنٹ تھے یہ اسی لیے ان کو لاگو کیا گیا کہ جو فورٹریس اکانومیز ہیں, کسی زمانے میں فرانس کی, امریکہ کی, انگلینڈ کی جو اکانومی تھی, اس کو فورٹریس اکانومی کے طور پہ سمبلائز کیا جاتا تھا کہ جناب یہ بڑی ایک سیلف کنٹینڈ اکانومی ہے, کسی کو نہ یہ دخل اندازی کرنے دیتے ہیں اور نہ اپنی چیزیں باہر بیچتے ہیں. دے آر مور ٹورڈس گیدرنگ دی انسائڈ ویلتھ. تو کیا یہ جو بات ہے یہ صادق آتی ہے کہ نہیں آن یورپین یونین اس بلاک کے اوپر کہ از اٹ اے فورٹریس اینڈ اٹس ڈسکریجنگ دی انڈیپینڈنٹ ٹریڈ فار ڈفرنٹ کنٹریز. ایشوز میں یہ ہے کریٹ یورپین بیریئرز ٹو ٹریڈ فرام دا آؤٹ سائڈ, یورپین پرومس ٹو سپورٹ گیٹ اینڈ دا WTO, نو گارنٹیز however. وہ بات جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ جو بیریئرز ہیں WTO کا مقصد اور گیٹس کا مقصد ان بیریئرز کو, جس میں کوٹاز تھے, جس میں ٹیرفز تھے, سبسڈیز تھیں, اس کے سینیٹری فائٹو سینیٹری سٹینڈرڈز, یہ مختلف جو چیزیں تھیں ساری کی ساری جو تھی ان کا مقصد ایک لمبی وار جو اکنامک ہوئی, پالیسیز کی وار ہوئی 1948 سے لے کے, اور اس کی ہم جو فائنل شیپ دیکھتے ہیں 1996 میں ہم دیکھتے ہیں. کیا یہ ساری جو تھی, کیا یہ چیزیں لاگو ہوں گی یورپین یونین پہ؟ کیا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یورپین یونین کی جو ایک فورٹریس اکانومی ہے ود دا سنگل کرنسی, یہ اگینسٹ دی اسپرٹ یا فلسفی آف جو گیٹس ہے یا فلسفی آف WTO جو ہے اس کے اگینسٹ ہے؟ کیا جو یقین دہانی ہے یورپین یونین کی دیٹ دے ول سپورٹ دی WTO in any case and being a member of WTO as individual countries, they will be all out for that. Will they be able to keep that promise in future? Answer is very uncertain. We don't know about it. We cannot guess about it. Apparently, we don't have such gauge where we can say with certainty or uncertainty that what will happen to that. But this thing is very clear and there is no doubt in it that when you have a fortress economy and you have barriers which are having a speed breaker
on the way of trading, either it's import or export. تو آپ ٹوٹلی فورٹریس اکانومی کو جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں, which does mean that your philosophy is against the philosophy of globalization, which is the WTO and GATT. Let's see what they are up to. Time will tell. We cannot predict. Apparently, جیسے میں نے گزارش کی, کسی کے پاس بھی we don't have such tools to predict such things. Trends جو ہیں وہ یہ نظر آتے ہیں کہ they are into a fortress economy. Then we have NAFTA. That's the نارتھ امریکن فری ٹریڈ اتھارٹی ہے. یہ میکسیکو اور کینیڈا اور امریکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا, جس معاہدے کے تحت یہ بنی. بات اس میں جو بیسک تھی وہ یہ تھی, اس سے ویری اسٹرانگ ایک اگریمنٹ ہے کہ امریکہ کے اندر لیبر ریٹس بہت بڑھ گئے, اور امریکہ کو اپنی جو چیزیں تھیں they were no more competitive in America. میں اس کی مثال اس طرح سے دے سکتا ہوں کہ اگر آپ ایک نان اسکلڈ لیبر کی بات کرتے ہیں تو امریکہ میں اس کے جو منیمم ویجز تھے وہ $9 تھے. یہی ویجز جب آپ لیٹن امریکہ کے کسی ممالک میں لے جاتے ہیں یا میکسیکو میں لے جاتے ہیں تو وہ 30 سینٹس پر آور ہو جاتے ہیں. تو اتنا جو ہیوج ڈفرینس ہے, سگنیفیکنس ڈفرینس ہے جو لیبر ریٹ کے اندر, دیٹ واز نو مور آئیڈیل فار امریکہ. سو دے ہیو ٹو شفٹ دیئر پروڈکشن. موسٹ آف دی پروڈکشن جو کہ لیبر اورینٹڈ تھی ساری کی ساری میکسیکو میں شفٹ کر دی گئی. اس طرح سے جو نافتا ہے یہ ایک فری ٹریڈ بلاک بنا جس کے اندر 3 ممالک, میں نے جیسے گزارش کی, میکسیکو ود لاٹ آف ریسورسز, بوتھ نیچرل ریسورسز اینڈ دی لیبر ہیومن ریسورسز بہت ہے وہاں پہ. امریکہ ود لاٹ آف ویلتھ اینڈ لاٹ آف ریسورسز, اگین کینیڈا ود لاٹ آف ریسورسز. تو یہ ایک بڑا مضبوط بلاک جو ہے یہ بنتا ہے. پیسو جو کہ میکسیکن کرنسی ہے, ہسٹوریکلی اٹ بین تھرو دا کرائسس سو مینی ٹائمس, 84 میں, اس کے بعد پھر 94 میں بہت اس کو جو کرائسس کا سامنا کرنا پڑا. تو بلینز آف ڈالر کی جو سبسڈیز تھی یہ امریکہ نے میکسیکن اکانومی کو انڈر دس ایگریمنٹ سپورٹ کرنے کے لیے جو ہے میکسیکو کو دی. ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا جی ہمارے پاس ہے. جنوری 1994 کو جنوری 1 یہ سائن ہوا. ابالش ٹیرف, دونوں ان ممالک کے درمیان جو ٹیرفز تھے وہ ختم ہوئے. ریموو کراس بارڈر فلو آف سروسز, اور سروسز کا جو فلو تھا کراس بارڈر کو جو ہے ریموو کر دیا گیا. اسی طرح پروٹیکٹ انٹلیکچوئل پراپرٹی, آپس میں یہ معاہدہ ہوا کہ جی انٹلیکچوئل پراپرٹی جو ہے اس کے لا کو تسلیم کیا جائے گا, یعنی کاپی رائٹ ایکٹ جو ہے, ٹریڈ مارک ایکٹ جو ہے, یا اس طرح سے مختلف جو فرنچائزنگ یا لائسنسنگ اگریمنٹس ہیں ان کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی ان تینوں ممالک کے درمیان. اینڈ دین ریموو FDI ریسٹرکشن, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے سلسلے میں جو ریسٹرکشن ہیں ان کو ریموو کیا جائے گا, اور اپلائی نیشنل انوائرمنٹل اسٹینڈرڈس. تینوں ممالک جو ہیں وہ آپس میں ٹریڈ کے دوران جو نیشنل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہیں انوائرمنٹل پروٹیکشن کے, جس میں سینیٹری یعنی آرگینک اسٹینڈرڈ, فائٹو سینیٹری ان آرگینک اسٹینڈرڈ, ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ فالو کیے جائیں گے. ہم ذہن میں رکھیں کہ امریکن جو آرگینک لیول ہیں اسپیشلی FDA اس ویری ویری اسٹرانگ اسٹینڈرڈز ہیں. ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کو آپ برقرار رکھیں گے when you are doing such operations and production, اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تینوں ممالک آپس میں ایکسچینج کرتے ہیں کموڈیٹیز کا. فائنلی 2 commissions to enforce treaty, 2 اس میں کمیشن بنیں گے جو اس ٹریٹی کو, اس معاہدے کو انفورس کریں گے اور اس کو جو ہے لاگو کریں گے. یہ 94 کے بعد جب مستمل ہوا اس کے بعد مارکیٹ میں آیا, یہ بہت زیادہ اس کو فائدہ ہوا امریکہ کو, اسپیشلی جب گلوبلائزیشن سامنے آتی ہے. تو ایک چیز ہم بڑے غور سے دیکھتے ہیں اس میں اور ہمیں بڑی کلیئر نظر آتی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ریٹس ہیں وہ بہت بڑھ جاتے ہیں لیبر کے. جب آپ ایک چیز کو چائنا کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, پاکستان کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, ہم ایک ایگزامپل صرف ٹیکسٹائل کی لیتے ہیں. جب ہم ٹیکسٹائل میں لیبر کو کمپیئر کرتے ہیں تو امریکہ کے اندر جو لوکل سٹچنگ ہو رہی ہے یا لوکل جو ٹیکسٹائل کے کام ہو رہے ہیں, جب اٹس کمپیئر ود دا چائنیز لیبر, پاکستانی لیبر, انڈین لیبر, بنگلہ دیشی لیبر اور سری لنکن ایشین لیبر کے ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں, تو امریکہ از نو مور کمپیٹیٹو ایون ان اٹس ڈومیسٹک مارکیٹ, بیکاز WTO کے بعد جو مختلف
بیریئرز تھے وہ ہٹا دیے گئے. ان بیریئرز کے ہٹانے سے یہ ہوا کہ ہر ملک کی ایکسیس جو تھی، چونکہ کوٹا سسٹم جو تھا وہ ختم ہو گیا، وہ امریکن مارکیٹ تک ہو گئی، جس میں پاکستان شامل ہے، انڈیا شامل ہے، چائنا شامل ہے، سری لنکا شامل ہے، بنگلہ دیش شامل ہے. اس سے یہ ہوا کہ امریکن لوکل پروڈکٹس جو تھیں وہ بکنی بند ہو گئی بیکاز آف ہائی کاسٹ. امریکہ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ اپنی مارکیٹ کو شفٹ کرتا، پروڈکشن کو شفٹ کرتا. تو پروڈکشن سائٹس امریکہ کی بہت زیادہ شفٹ ہوئیں میکسیکو کے ایریا میں، اور انہیں جو ایک اپر ہینڈ تھا لیبر میں اسپیشلی، وہ وہاں پہ مل گیا. پھر جیسے میں نے گزارش کی کہ اٹس اے ویری رچ کنٹری ریگارڈنگ دی نیچرل ریسورسز میکسیکو جو ہے. تو میکسیکو کا یا اسی طرح کینیڈا کا جو ہے شامل ہونا اس ٹریٹے کے اندر بڑا ہی قابل فہم ہے اور بہت سمجھ میں آتا ہے، بیکاز بوتھ اینڈس پہ نیچرل ریسورسز اور ہیومن ریسورسز جو ہے انڈیپینڈنس وہ اویلیبل ہو جاتے ہیں مختلف ممالک کو، اور یہ بڑا ایک اسٹرانگ بلاک کے طور پہ سامنے آتا ہے. دین وی ہیو سرٹن تھنگس فار نیفتا، کہ نیفتا کے اگینسٹ کیا چیزیں پرویل کرتی ہیں اور اس کی فیور میں کیا چیزیں پرویل کرتی ہیں. اے لارج اینڈ پروڈکٹیو ریجنل بیس، بہت اس سے یہ ہوا کہ جو ریجنل بیس تھا، یعنی اس ریجن کا جو نارتھ امریکہ کا ریجن ہے، جس میں کینیڈا، میکسیکو اور امریکہ تینوں بڑے ایریاز ہیں، جغرافیکلی بھی، پاپولیشن وائز بھی، اور بہت اسٹرانگ ایریاز ہیں. ان کی وجہ سے یہ ریجنل جو ایک ہم کہتے ہیں اسٹرینتھ بہت زیادہ ان کی بڑھ گئی. سیکنڈلی، لیبر انٹینسو انڈسٹریز موو ٹو میکسیکو. میکسیکو گیٹس انویسٹمنٹس اینڈ امپلائمنٹ. جو لیبر انٹینسو انڈسٹری تھی، میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ اتنا زیادہ فرق تھا ویجز کا کہ امریکہ ہیز ٹو موو دا لیبر مارکیٹ اور لیبر انٹینسو انڈسٹری ٹو میکسیکو، جس کی وجہ سے میکسیکو میں انویسٹمنٹ آ گئی، میکسیکو میں جو امپلائمنٹ تھی وہ بہت بڑھ گئی. اس کے اپوزٹ یہ ہوا کہ امریکہ کی جو پروڈکٹ تھی ان کو اسپیشلی ایک لو لیبر رے ہونے کی وجہ سے ان کی کمپیٹیونیس انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ گئی. دین وی ہیو انکریز میکسیکن انکم ٹو بائی US Canada goods and demand for goods increases job and consumer gets lower prices. اس سے یہ ہوا کہ when they were having more replacement of industry to میکسیکو کے اندر جو جابس تھیں وہ بڑھ گئیں. جب جابس بڑھی تو لوگوں کی جو آمدنی تھی وہ بڑھ گئی. آمدنی بڑھنے سے یہ ہوا کہ ان کی جو قوت خرید تھی، بائنگ پاور انکریز ہوگی. بائنگ پاور انکریز ہونے سے لوگوں نے زیادہ اچھی زندگی گزارنی شروع کر دی. اسی طرح جب امریکہ کو دے ہیو این ایج دیٹ دے گاٹ دا چیپ لیبر ان میکسیکو، تو ان کی جو پروڈکشن کاسٹ تھی وہ کم ہو گئی. دیٹ پروڈکشن کاسٹ وچ واز لیس دین بیفور، اس نے چیزوں کی قیمت کم کر دی امریکن مارکیٹ کے اندر. تو لوگوں کو زیادہ جو ہے آپشن مل گئی خریداری کے لیے. دے کوڈ بائی ناؤ مور تھنگس in the same price, اور we can say alternatively that reduction ہوگی پرائس کے اندر. تو یہ ایک فائدہ جو ہے وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے. ہم پھر دیکھتے ہیں جی کہ اس کے اگینسٹ کیا ہے. لاس آف جابس ٹو میکسیکو. میکسیکو کے اندر یہ ضرور ہوا کہ بہت سارے جو لوگ تھے ایک اینڈ پہ تو ٹھیک ہے کہ امریکن انڈسٹری جو ہے وہ وہاں پہ آئی اور بہت سارے لوگوں کو وہاں پہ لیبر ملی. بٹ واٹ اباؤٹ دی میکسیکن انڈسٹری؟ جب ہم بات کرتے ہیں ویجز کی، نئی انڈسٹریز جو وہاں پہ شفٹ ہوئیں امریکن انڈسٹری، دے آفرڈ ویری گڈ ویجز. تو لوکل جو تھے انڈسٹری میکسیکو کی، یا جو ایگریکلچر بیسڈ ان کی اکانومی تھی کچھ ایریاز میں، وہاں پہ لیبر سکینٹی ہوگی. تو اسپیشلی میکسیکو کے اندر ان کی اپنی انڈسٹری کے اندر جو مین پاور تھی وہ کم ہو گئی. اور موسٹ آف دا پیپل، یہ جو انڈسٹریز کی لوکیشن تھی موسٹلی اٹ واز کلوز ٹو دا بارڈر آف میکسیکو، اور امریکہ جو بارڈر ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری انڈسٹریز لگیں. تو خود جو میکسیکن انڈسٹریز تھیں ان کے اندر مین پاور کم ہوگی بیکاز آف دی بیٹر ویجز آفرڈ بائی نیو کمنگ امریکن انڈسٹریز. سیکنڈلی، میکسیکن فرمز ہیو ٹو کمپیٹ اگینسٹ ایفیشینٹ US Canada فرمز. جب آپ ایک بلاک میں آگے تو جہاں پہ ترقی کی سطح یا ہمیں لیول نظر آتا ہے فار کینیڈا اور فار امریکہ وچ از obviously ویری ہائر لیول، میکسیکو کا نیچرلی وہ لیول نہیں ہے. تو اس کے لیے when they are in a same block
اور there was no tariff اور no duties اور free trade کی اجازت ہو گئی, تو پھر میکسیکو کو کمپیٹ کرنا پڑا اس efficient مارکیٹ کو with its inefficient things. اگر ہم کہیں کہ جی میکسیکو کا پروڈکٹیوٹی یا اس کا جو لیول آف پرفارمنس ہے مختلف کموڈیٹیز کا یا پروڈکٹس کا, دیٹ از اکول ٹو کینیڈین اور امیرکن لیول, دیٹ از ناٹ ٹرو. تو دیٹ گیو بیڈ افیکٹ آن اکانومی جو میکسیکو کی تھی اس کو, کیونکہ کمپیٹ وہ نہیں کر سکے. دین میکسیکن فرمس بیکیم مور ایفیشینٹ. آف کورس they have to, because now they were not competing with the Mexican to Mexican company, they were competing with the Mexican to American or Mexican to Canadian companies. They have to be more efficient. Environmental degradation, loss of national sovereignty. ایک تو environmentally جب انڈسٹریز زیادہ ہوئیں, اس سے پہلے ایک خاص آبادی تھی میکسیکو کی, ایک خاص انڈسٹری کا کوانٹم تھا, ایک خاص اس کا نمبر تھا جو کہ سسٹینیبل تھا ود ان دی میکسیکو, اس کے انوائرمنٹ کو وہ سپورٹ کر لیتا تھا. اٹ واز ناٹ کراسنگ دی لمٹس آف انوائرمنٹل پروٹیکشن, جو ایک تھریش ہولڈ ایک لیول تھا اس کو کراس نہیں کرتا تھا. ود دی انکریزڈ امیرکن انڈسٹریز اینڈ کینیڈین انڈسٹریز ان میکسیکو, میکسیکو کے اندر یہ پرابلم ہوئے کہ وہاں پہ انوائرمنٹل ہیزرڈ جو تھے وہ پیدا ہونے شروع ہو گئے. Especially lot of things are being talked into different social sectors of the world, جہاں پہ یہ کہا گیا کہ میکسیکو سٹی کے اندر اسپیشلی اتنی زیادہ جو ہے پولوشن جو ہے وہ ہو چکی ہے, which is very very dangerous for the local people who are living there. اس کے ساتھ جو انڈسٹریلائزیشن ہوئی اس نے ظاہر ہے ایک جو میکسیکو از اے بگ ایریا جہاں پہ ہر قسم کی جہاں پہ ہمیں ایٹماسفیئر ملتی ہے, وہاں پہ بیچز ہیں, ڈیزرٹ ہے, گرین لینڈز ہیں, تو ایک جو بیلنس تھا, ہارمنی تھی جو انوائرمنٹل, وہ ڈسٹرب ہوئی بیکاز آف دا نیو کمرس. تو یہ ایک ہمیں اس میں دیکھیں کہ جی ایک نیگیٹو پوائنٹ ملتا ہے. سیکنڈلی دیکھیں ہر ملک کی اپنے اندر ایک سوورینٹی ہے, ایک ان کی اپنی سے ہے ود ان دا گورنمنٹ. جب آپ اپنے ملک کے اندر خود اپنی حکومت کی بات کرتے ہیں, اپنی پالیسیز کی بات کرتے ہیں, دیٹ از یور اون رجیم. آپ بڑی انڈیپینڈنٹلی آزادی کے ساتھ اسٹرینتھ کے ساتھ اپنی پالیسیز کو ود ویری ووکل آپ اس کو کر سکتے ہیں. بٹ وین یو آر لائک دی یورپین یونین, وین یو آر اٹیچ ٹو ادر کنٹریز, تو آپ کی جو حیثیت ہے وہ سیکنڈری ہو جاتی ہے, پرائمری نہیں ہو جاتی. اسپیشلی ان دا کیس وین دا جوائننگ کنٹریز ان دیٹ بلاک آر مور پاورفل دین یو. تو میکسیکو کی اسپیشلی جو سوورینٹی تھی, اس کی اپنی ایک جو پار تھی گورنمنٹ کی, وہ کم ہو گئی بیکاز آف دی مور اسٹرانگر جو ایک ہولڈ تھا امیرکن اور کینیڈین بلاک کا. تو یہ ایک جو ہے اگینسٹ جو ایک اکانومی کے اندر یا پولیٹیکل اکانومی کے اندر جو اسٹیپ ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. دین وی ہیو اینکوم, یہ ایک انڈین پیکٹ ہے. اس میں بولیویا, کولمبیا, ایکواڈور, پیرو, وینزویلا, ان ممالک نے اس میں جو ہے جوائن کیا. بیسیکلی اگین یہ ایریا لیٹن امریکہ کا ہے, لاطینی امریکہ کا, جہاں پہ یہ بلاک بنا. اس کے بعد کارٹاگانا اگریمنٹ 1969, ون آف دا اولڈسٹ اسٹل ان ایگزسٹنس. 1969 میں یہ اگریمنٹ ہوا تھا اور ابھی تک اس کا وجود ہے. نیئرلی فیلڈ, then regenerated in 1990 in the Galapagos Declaration. یہ دوبارہ ایک گالاپاگوس ڈیکلیریشن کے نام سے اس کو رینیو کیا گیا 1990 میں. پہلا جو اگریمنٹ 1969 میں ہوا تھا یہ فیلیور اس کی بری طرح سے ہوئی. سیکنڈ جو اس کی رینیول تھی یہ اگین ہمیں ایئر 1990 میں ملتی ہے. اینڈ چینج فرام FTA ٹو کسٹم یونین ان 1992. پھر اس کا جو ہے اسٹیٹس چینج ہو گیا فرام FTA ٹو کسٹم یونین ان 1992. اسٹل ہیز مینی پولیٹیکل اینڈ اکنامک پرابلمس. اگر ہم کہیں کہ اس بلاک کا اس وقت مسئلہ کیا ہے تو اٹ از ناٹ اے ویری سکسیسفل بلاک, بلکہ دے آر لاٹ آف ایشوز آف اکنامک نیچر اینڈ پولیٹیکل نیچر امنگ دس بلاک. تو اس لیے
یہ کوئی ایسی جس کو ہم کہتے ہیں کہ سگنیفیکنٹ سکسیس جو ہے اس بلاک کو نہیں مل سکی. دین وی ہیو مکوسر دیٹ از 1988, ارجنٹینا, برازیل 1990, پھر اس میں پیراگوئے اور یوروگوئے یہ شامل ہوتے ہیں. 1995 میں agreed to move towards a full custom union. Trade quadrupled between 1990-98, has significant trade diversion issues. Then yeast report اس میں یہ کہتی ہے کہ economic problems first in Brazil 1999 میں, then in Argentina 2001 میں, has put plans for the custom union on hold. بیسیکلی یہ جو اگریمنٹ ہے جس کو ہم بات کر رہے ہیں اس کے اندر جو بیسک ممالک ہیں یہ ارجنٹینا, برازیل, پیراگوئے اور یوروگوئے ہے. اس میں 1995 میں ایک زیادہ انہوں نے اسٹرانگ ایگریمنٹ بنا لیا اور پھر 1990 سے لے کے 98 تک اس کو بہت زیادہ اگین جو اسٹرینتھ ہے وہ دی گئی. دے ہیو لاٹ آف ایشوز جہاں تک ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ان ممالک میں اس کی ریزن ایک بڑی ہمیں سامنے. لیٹن امریکہ کی کبھی بھی اکانومی جو ہے وہ کوئی ایسی اسٹیبل اکانومی نہیں رہی. برازیل کی اکانومی جو تھی وہ اسٹیٹ اونڈ اکانومی رہی اور بہت عرصے تک یہ ایک مسکنسیپشن رہا کہ برازیلین اکانومی ورلڈ کی بیسٹ اکانومی ہے. مثلا دنیا میں دوسری بڑی آٹو موبائل انڈسٹری جو تھی وہ اسٹیٹ اونڈ برازیل کے اندر رہی اور بہت زیادہ اس کی شہرت تھی کہ برازیلین آٹو موبائل انڈسٹری دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ انڈسٹری ہے. برازیل میں جب ڈی نیشنلائزیشن ہوئی اور حقیقت سامنے آئی تو پتہ چلا کہ عرصہ سے 20 سال سے زیادہ عرصہ سے یہ جو ایک شہرت پانے والی آٹو موبائل انڈسٹری ہے یہ بیسیکلی لاس میں چل رہی تھی اور اس میں بے تحاشا لاس تھے جو اسٹیٹ کو برداشت کرنے پڑے. بہت ساری چینجز جو ہیں برازیلین اسٹرکچر میں آئی. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے بہت ساری فیسلٹیز جو ہیں برازیل نے دی. برازیل نے ڈی نیشنلائزیشن کی جس کے مقابلے میں وہاں پہ بہت ساری ٹیلی فون کی کمپنیاں, کاریں بنانے کی کمپنیاں, ٹیلی کمیونیکیشن, بینکس بہت زیادہ وہاں پہ گئے. جہاں تک ہم برازیل کی بات کرتے ہیں اس کی اکانومی کسی حد تک کیونکہ ان کا بیس بڑا اسٹرانگ ہے, اسپیشلی ایگریکلچر بیس ان کا بڑا اسٹرانگ ہے اور کچھ انڈسٹری جو ہے خاصی وہاں پہ ایگرو بیسڈ انڈسٹری خاصی اسٹرانگ ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں. بٹ about Peru and Argentina and other countries, they have their own problems. کچھ پولیٹیکل نیچر کے پرابلم ہے, اکانومی کو اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. پھر پیراگوئے یا یوروگوئے کے اندر بھی یہی ہے کہ بڑی اسکیٹرڈ سی اکانومی ہے. تو وہاں پہ جو ہمیں ایک سلسلہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایشو اس میں پینڈنگ ہیں, کوئی ایسا سکسیسفل یہ کوئی اگریمنٹ نہیں ہے. اس میں ایک جو برازیل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 1999 میں پرابلم آتے ہیں, پھر ارجنٹینا میں 2001 میں پرابلم آتے ہیں. تو اس میں یہ پرابلم جو تھے ان سے جو ان کو پلانڈ ان کا جو بلاک کا سارا ایک گول تھا وہ تھوڑا سا اس سے ٹلٹنگ ہو گئی اور اس طرح سے یہ نہیں ہو سکا جس طرح سے انہوں نے پلان کیا تھا. Then we have other hemisphere association, although they are not as big as we can see the NAFTA or we can see the European Union, but of course they are the regional organizations. اس میں regions کچھ تھوڑے سے politically unstable ہیں, کچھ اس میں یہ بھی پرابلم رہا کہ وہاں پہ local governments جو ہیں they are not that strong اور کافی جو political disturbance رہی. ہم ان کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. First of all we have Central American Common Market, which is in 1960s, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras اور نکاراگوا. انہوں نے اس کو ایک جو ہے ٹریٹی کی جو کلیپس ہوئی 1969 میں. پھر کیریکوم ایک another treaty which is 1973 میں انگلش اسپیکنگ جو کیریبین کنٹریز تھیں ان کے درمیان ہوئی. 1991 میں اگین اس was failed for third time to establish common external tariff, یہ نہیں بنا سکے because of their disputes. Then free trade area of the Americas, 1998, 34 heads of state met in Santiago, Chile and inaugurated talks to create a FTTA by 2005. یہاں پہ ہم جو بات کرتے ہیں کہ یہ ساری جو بنی اس ایریا میں لیٹن امریکہ ایک ایسا علاقہ ہے which is very famous for his instability. Its instability is due to the local systems. وہاں پہ خاصی جو ہیں unstable governments ہیں
کچھ ایسے جو پیرامیٹرز ہیں وہ کوئی ایسے جو ٹینجیبل نہیں ہیں جن کو بیس بنا کے اکانومی کو گیج کیا جائے. تو یہاں پہ جو ڈسپیوٹس ہیں اس کی کچھ یہ بھی ریزنز ہیں کہ جو ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں مختلف ممالک میں، مختلف چھوٹے چھوٹے جو اسپیشلی لیٹن امریکہ کے ممالک ہیں یا کیریبین ایریاز جو ہیں، دے آر ناٹ ویری انکلائن ٹورڈز دی ویلفیئر اسٹیٹس. ان کے اپنے ذاتی مفادات اس ایریا میں زیادہ ہیں اور بڑی انسٹیبل سی گورنمنٹس ہیں، اس لیے یہ کوئی زیادہ کامیاب نہیں ہو سکا. دین وی ہیو ایسوسیشن آف ساؤتھ ویسٹ ایشین نیشنز. ایشیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ہمارے پاس جو ایسوسیشنز ہیں، بلاکس ہیں ریجنل. فرسٹ آف آل کریٹڈ ان 1997 economic, political and social cooperation. Although it was there but not very strong, little has been accomplished. Brunei, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Myanmar, Singapore, Thailand and Vietnam. یہاں پہ وہی بات ہے جو کچھ ہوا. Most of the things they were on cultural side. اکانومی کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں، مے بی 2 countries of all of these countries they have very good جو economy کی ties تھی. Malaysia and Singapore, yes, of course, they were quite active in sharing the common areas and sharing the common benefits, and that was quite successful there. اس کی ہم بات کر سکتے ہیں. باقی جو ہے ایشیا کے اندر یا اس ریجن کے اندر ہم جو دیکھتے ہیں، it is not any significant thing which we can say that it's a landmark for coming days. It has shown something کلچرل سائڈ پہ یا تھوڑا بہت کوئی کوآپریشن سوشل سائڈ پہ ضرور ہے، لیکن کوئی ہمیں میکرو لیول کی یا میگا لیول کی اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہے ماسوائے ملیشیا اور سنگاپور کے درمیان ہمیں نظر نہیں آتی. دین وی ہیو ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن فاؤنڈیڈ ان 1990 ٹو پروموٹ اوپن ٹریڈ اینڈ پریکٹیکل اکنامک کوآپریشن, promote a sense of community. 18 members, 50% of world's GNP, 40% of global trade. Then Brookings Institute's APEC is in danger of shrinkage into irrelevance as a serious forum. جہاں تک ہم بات کرتے ہیں APEC کی، بہت بڑا فورم، بہت سگنیفیکنٹ فورم، جس کے اندر 18 کنٹریز اس کی ممبر. دنیا کے اندر جو ٹوٹل جی این پی ہے اس کے اندر گراس نیشنل پروڈکشن جو ہے اس کے اندر 50% سے زیادہ شیئر، 40% گلوبل ٹریڈ کے اندر شیئر، وچ از اے ویری ویری سگنیفیکنٹ شیئر. بٹ یہ جو ایک بلاک ہے یہ کوئی زیادہ کامیاب نہ ہو سکا. اس کی جو ایک مین ریزن تھی وہ یہ ہے کہ ریلیونس جو ہے چیزیں بہت تھیں، بہت سارے ایشوز تھے جن کے اندر وہ پولیٹیکل ایشو بھی تھے، سوشیو اکنامک ایشو بھی تھے، کچھ اور جو جغرافیکل جو ایشو تھے وہ بھی تھے. تو یہ کوئی اتحاد جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکا. تو ہمیں یہاں پہ ایک چیز نظر آتی ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یورپین یونین اور نیفتا کے علاوہ ہمیں زیادہ تر جو یہاں پہ ٹریڈ آرگنائزیشنز ملتی ہیں وہ کوئی خاص ہمیں پاورفل نہیں ملتی. Then we have regional trade blocks in Africa, 9 trade blocks on the continent. Many countries are members of the more than one group. Progress has been slow, political turmoil, deep suspicion of free trade, less developed, less diversified economies need protection. یہاں پہ چونکہ کوئی خاص اسٹیبلٹی نہیں ہے، اکانومیز کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے. افریقہ میں اسپیشلی ایک چیز جو سامنے آئی کہ وار لارڈس they are more powerful than some certain governments. تو انریسٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ تھا، اس لیے کوئی خاص جو افریقن بلاک ہے اس کی تنظیمیں جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکیں اور پروگرس ان کی بہت سلو رہی. اس میں بہت سارے ان کے اپنے ایشوز تھے، لیکن مینلی ایشو جو ہے اس میں وار لارڈس اور گورنمنٹ کی ایک کلیشز ہیں جو ان کو اسٹیبلٹی کو جو ہے ہمیشہ ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں. دین وی ہیو امپیکٹ آن بزنس. اس میں پازیٹیو امپیکٹ یہ ہے کہ پروٹیکٹڈ مارکیٹس ناؤ اوپن، لوور کاسٹ ڈوئنگ بزنس ان سنگل مارکیٹ. یہ تو ہمیں ہے کہ جی اس سے کاسٹ جو ہے وہ کم ہوئی، مارکیٹس زیادہ اوپن ہوئیں. اس کے علاوہ جو بزنس ہے وہ ایک سنگل مارکیٹ کے اندر ہمیں کرنا پڑتا ہے جو کہ زیادہ آسان ہے گلوبل مارکیٹ کی نسبت. نیگیٹو اس میں یہ ہے کہ ڈفرینسز ان کلچر اینڈ کمپیٹیٹو پریکٹسز میک ریئلائزنگ اکانومیز آف اسکیل ڈیفیکلٹ. کہ مختلف جو کلچرل بیریئر ہیں، سوشو اکنامک بیریئرز ہیں،
اس سے ایک سینس آف جو بلانگنگ ٹو ون بلاک وہ نہیں بن سکی، اور یہی وجہ ہے کہ دے آر کوائٹ فیلیور، از اے بگ فیلیور ان گیٹنگ دی اکانومیز آف اسکیل. یہاں پہ اسٹوڈینٹس ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جتنی بھی ریجنل اکانومیز پڑھی، ہم نے افریقن کو پڑھا ہے، ہم نے اس کے علاوہ جو ہے ایشین کو پڑھا ہے، ہم نے یورپین کو پڑھا ہے بلاکس کو، اور ہم نے امریکن کو پڑھا ہے. تو ہمیں سوائے میکسیکن یعنی نافتا کے اور یورپین یونین کے کچھ زیادہ سگنیفیکنس ایریاز نظر نہیں آتے. تو یہاں پہ میں یہ عرض کر دوں کہ یہ مختصر سا ایک صورتحال تھی جو ہم ان بلاکس کی بات کر رہے ہیں جو WTO کے علاوہ جو مختلف ریجنز کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ ان بلاکس کی جو ایکسپلینیشن ہے اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو چکا ہوگا کہ دنیا میں جہاں پہ ہم WTO یا گیٹ کی بات کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی ریجن بلاکس ہیں، لیکن ان کی پھر جو آگے کس طرح سے ایکسپلینیشن ہے، کس طرح سے ان کی حیثیت ہے، وہ بھی آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی. میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ اپنا خصوصی اپنے والدین کا خیال رکھیں. اگلے لیکچر تک بھی آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں.